یس سر ہو رہی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. جی چلیں آغاز کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا جی، ایک آؤٹ لائن جو ہے یہ ہم نے پنجاب یونیورسٹی کی ویب سے لی ہے، اور سب سے پہلے اس میں دو تین باتیں جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ کر لوں. قیام پاکستان کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوا ہے جو حکومتی سطح کے اوپر ہوا، جس کو اس وقت کے وزیر تعلیم نے دسمبر 1947 میں قائد اعظم کی سربراہی میں پہلی ایجوکیشنل کانفرنس بلوائی گئی. اس ایجوکیشنل کانفرنس کے اندر دو چیزیں طے کی گئی. ایک بات یہ تھی کہ جو مملکت خداداد پاکستان ہے اس میں نظام تعلیم کیسا ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ دو چیزیں ایسی، ایک اسلامک سٹڈیز کیونکہ یہ ایک نظریاتی مملکت ہے، یعنی اسلامیات کی تعلیم لازمی ہوگی. پھر بعد میں اس کو آئین میں بھی شامل کیا گیا، 73 کے آئین میں بھی اس کو شامل کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ مطالعہ پاکستان جو ہے، جو پہلے تاریخ پاکستان کے نام سے یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا، اس کو بھی شامل کیا گیا تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک نظریاتی مملکت ہے، اور نظریاتی مملکت ہونے کی وجہ سے یہاں کا جو نظام ہے وہ سارا کا سارا اسی نظریے کے مطابق ہوگا. اب وہ نظریہ کیا ہے؟ اس نظریے کو ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں. اب اس نظریے میں بنیادی طور پہ کیا چیز ہے جو سب سے پہلے اس میں کار فرما ہے؟ وہ ہے اس کے اندر کہ نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہے. آپ کل کلاں کسی جگہ پہ کوئی انٹرویو یا کوئی مقابلے کے امتحان کے لیے جاتے ہیں نا، اس میں سب سے پہلا سوال یہی کیا جاتا ہے. سوال اس میں کیا جاتا ہے کہ جس ملک میں، مملکت میں آپ بطور پبلک سرونٹ آنا چاہتے ہیں یا آفیسر آنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے جی کہ اس کا نظریہ کیا ہے. تو وہاں پر بعض اوقات ہمارے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس کا بڑا سمپل سادہ سا جواب ہے، اسٹریٹ فارورڈلی، کہ نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے. نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے. اس نظریے کو زندہ رکھنے کے لیے، آئندہ نسل تک پہنچانے کے لیے جو پاکستان سٹڈیز ہے یا مطالعہ پاکستان جو ہے وہ تعارف کروایا گیا. اب اسے ہر لیول کے اوپر پڑھایا جاتا ہے. جتنے آپ کے میڈیکل کے طلبہ ہیں وہ بھی اسے پڑھتے ہیں، اور جتنے انجینئرنگ کے طلبہ ہیں وہ بھی اسے پڑھتے ہیں، اور تقریباً تمام لیول کے اوپر ایز اے سبجیکٹ جو ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے. اور اسی طرح جو بی ایس کے پروگرامز ہیں 4 سال کے یا 5 سال کے، جو لاء کے پروگرام ہیں، یا اسی طرح بی بی اے کے جو پروگرام ہیں، گریجویشن لیول کی کوئی بھی ڈگری ہے، اس کے اندر ان دو سبجیکٹ کو لازم قرار دیا کہ ان کے بغیر وہ ڈگری مکمل نہیں. ایک آپ کو اسلامک سٹڈیز جو ہے کمپلسری وہ پڑھنی پڑے گی. ہاں، اس میں جو ایسے طلبہ ہیں جن کا تعلق جو ہے دوسری کمیونٹی سے ہے، وہ ایتھکس یعنی اخلاقیات کا سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب بات آئے گی پاکستان سٹڈیز کی تو یہاں ان کو پاکستان سٹڈیز جو ہے وہ ساتھ میں پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیے تھوڑا سا میں اس کی آج کے اس اورینٹیشن میں، پہلے لیکچر میں اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکس کر لیتا ہوں. دیکھیں بیٹا، سب سے پہلا ٹاپک ہی اس کے اندر نظریہ پاکستان کا ہے، یعنی پاکستان آئیڈیالوجی. اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ ایک ملک حاصل کیا گیا ہے بغیر جنگ کیے ہوئے. بغیر جنگ کے ملک حاصل کیا گیا، نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا. 1945-46 کا الیکشن ہوا، اس میں مسلمان جو تھے برِ صغیر کے، انہوں نے اس بنیاد کے اوپر اکثریت نے ووٹ دیا کہ ہم اپنے لیے ایک الگ ملک چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کوئی کسی قسم کا، ہاں وہ جو دنگے فسادات ہوئے ہیں، جو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے،
وہ تقسیم کے پروسیس کے دوران ہوئے ہیں، جب تقسیم کا عمل ہوا ہے، جب مائگریشن ہوئی ہے ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر، اس وقت وہ قتل و غارت ہوئی. لیکن اس سے پہلے کہ آپ سارے واقعات دیکھ لیں، آپ کو اس کے اندر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی. سب سے پہلے اس کے اغراض و مقاصد، تعریف و توضیح، جب نظریہ پاکستان جو ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں، جنہیں ہم مصور پاکستان کہتے ہیں علامہ اقبال کو، ایک دور تھا کہ اپنے ابتدائی جو ایام ہیں کہ تحریک پاکستان کے جو آغاز کا دور تھا، اقبال متحدہ قومیت کے قائل تھے کہ متحدہ قومیت ہونی چاہیے، اور ان کے اشعار سے بھی یہ بات ملتی ہے. لیکن بعد میں پھر انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا نہیں، متحدہ قومیت کا جو نظام ہے وہ ہندوستان کے اندر ناقابل عمل ہے. اور وہ جو بات واضح کی انہوں نے اپنا مشہور خطبہ جو الہ آباد کا ہے، الہ آباد کے خطبے میں انہوں نے جو بات کی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شمال مغرب جو ہے، ہم آج جس خطے میں موجود ہیں یہ شمال مغرب ہے. اگر آپ پورے ہندوستان کا نقشہ دیکھیں تو یہ خطہ جو ہے یہ نارتھ ویسٹ بنتا ہے، یعنی شمال مغرب بنتا ہے. اس خطے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی آزاد ریاستیں بنیں گی، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. وجوہات یہ تھیں کہ صوبہ اس وقت کا جو خیبر پختونخوا، یا جسے اس وقت کہا جاتا تھا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یا شمال مشرقی سرحدی صوبہ، وہ جو شمال مشرقی سرحدی صوبہ تھا اس وقت کا، اس کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے اندر یہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور اب بھی وہاں مسلمانوں کی اکثریت. پھر پنجاب کا یہ جو ویسٹرن پارٹ ہے جہاں اس وقت ہم آباد ہیں، یہاں پر بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی، بلکہ اوورال پورے پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت. اسی طرح جب ہم اس کو تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سندھ، اس کی اسمبلی میں بھی اس وقت جو تھے وہ مسلمانوں کی اکثریت تھی. بلوچستان کا البتہ اس وقت جو اسٹیٹس تھا وہ ایک صوبے کا اسٹیٹس نہیں تھا، جس کی وجہ سے بلوچستان اسمبلی جو ہے وہ اس وقت معرض وجود میں نہیں تھی. اور پھر اس کے کچھ تاریخی پہلو ہیں، تاریخی یا ملی پہلو جسے آپ کہتے ہیں. لیکن بیٹا، ایک آزاد مملکت کا تصور کہ جس کے اندر اسلام کے اصولوں کو نافذ کیا جائے، یہ اس کے تاریخی اور نظریاتی پہلو ہیں. اس کے تاریخی اور نظریاتی پہلوؤں کے لحاظ سے اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو اس نظریے کو، ان کے لیے ایک نظریہ نیا تھا. لیکن جب تاریخی اعتبار سے اس کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ نہیں، جو ہمارے اکابرین تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ایک الگ ایسی ریاست ہونی چاہیے جہاں اسلام کے اصولوں کو عملی طور پہ نافذ کیا جا سکے. اچھا، اس تاریخی پہلو میں ایک حوالہ اس میں جو آپ ان شخصیات کو بھی انشاءاللہ آگے میں ڈیٹیل میں آپ کو پڑھاؤں گا. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مجدد الافسانی کہا جاتا ہے، ان کے دور کو جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اکبر کا زمانہ ہے. یہ اکبر کے دور میں اس طرح سے ہوا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں اکبر کے دور میں یا اکبری عہد کے اندر کہ وہ چاہتا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو کسی طریقے سے قریب کر دے، اور ان دونوں کی تعلیمات کو ملا کے ایک نئی تیسری چیز دے دی جائے. تو آپ دیکھیں نا، اسلام کے اندر تو اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ چند دن کسی اور کی عبادت کر لیں، چند دن وہ آپ کی عبادت کر لیں، آپ اس طرح سے اکٹھے رہیں. اور اس نے ایک نئے دین کو ایجاد کیا اور اس کا نام رکھا گیا دین الہی. اب یہ اکبری عہد کے اندر ایسا ہوا. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہ اکبر کے دور کے آخری حصے میں وہ سامنے آئے منظر عام پہ، اور انہوں نے اس دین اکبری یا دین الہی جس کو نام دیا گیا تھا،
اس کے خلاف انہوں نے اس وقت جو ہے اپنا علم بغاوت جو ہے بلند کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے اور جو احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب اس کے ضمن میں ان کو گوالیار کی جیل میں بھی ڈالا گیا، قید بھی انہوں نے کاٹی۔ پھر بعد میں جب جہانگیر کا دور آیا تو اس نے جو ہے ان کو قید سے نکالا بھی اور ان کو عزت و احترام بھی دیا، اور پھر جہانگیر نے حضرت مجدد صاحب کے کہنے کے اوپر اسلامی قوانین کو بھی بحال کیا، یعنی بہت سارے کام اس نے کیے۔ اس کے بعد جو اگلا فیز آتا ہے ہمارا، جو نظریاتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ فیز آتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ کا، کیونکہ دیکھیں شاہ ولی اللہ کا جو دور ہے اس میں مسلمانوں کے اندر توہم پرسی بہت زیادہ آ گئی ہوئی ہے، اور اس توہم پرسی کی بڑی وجہ جو تھی وہ تھی ہمارے یہاں کے جاہل صوفیہ کہ جو قرآن سے دور تھے۔ اب وہ قرآن سے کس وجہ سے دور ہوئے؟ اس کی بیٹا وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید عربی زبان میں، احادیث ساری عربی زبان میں، اور ہندوستان کے اندر صرف وہی لوگ جو عربی زبان سمجھتے تھے وہی قرآن کو سمجھ سکتے تھے اور آگے لوگوں کو بتاتے تھے۔ عام آدمی جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ہاں البتہ یہ کہ فارسی زبان ہندوستان میں بڑی عام تھی، تقریباً جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ فارسی زبان جانتے تھے، کیونکہ اردو زبان کے اندر بھی فارسی زبان کے بہت سارے الفاظ ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ پھر ان کے بیٹوں نے، جن میں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے، انہوں نے پھر آگے اردو زبان کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ اس لحاظ سے شاہ ولی اللہ جو ہیں انہوں نے یہاں پر بر صغیر کے اندر ایک علمی بنیاد رکھی، اور جتنے بھی آج تک ہمارے ہندوستان کے علماء ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، وہ علمی لحاظ سے اپنا تعلق شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کے ساتھ جوڑتے، اور پھر ان کے خاندان کے لوگوں نے، ان کے بیٹوں نے، ان کے شاگردوں نے بہت کام کیا۔ اردو زبان کے اندر احادیث کے ترجمے لکھے گئے، اردو زبان کے اندر شرح لکھی گئی، تفاسیر لکھی گئیں، اور بہت بڑا علمی ذخیرہ جو ہے مختلف موضوعات کے اوپر لکھا گیا، اور اس طرح سے ایک باقاعدہ طور پہ علمی تحریک کا آغاز ہوا۔ پھر ان کے بعد شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید جو ہیں، انہوں نے سکھوں کے دور میں جو جہاد کے لیے علم بلند کیا، اور یہ بالا کوٹ کے مقام پر، شہدائے بالا کوٹ نام انہیں کہتے ہیں، ان کی شہادتیں ہوئی۔ یہ جو سارا ایک دور ہے ان اکابرین کا، جس میں مسلح جہاد بھی ہے، جس میں علمی تحریک بھی ہے، جس میں نظریاتی پہلو بھی ہے، کہ جو نظریاتی جنگ شاہ ولی اللہ نے کی، جو علمی تحریک جو چلی اس سارے دور کے اندر، اس علمی تحریک کو ہم اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے پھر آگے چل کے یہاں ایک باقاعدہ سمجھ لیں کہ اسلامی قانون اور جو ہے اسلامی نظریہ جو ہے اس کی ایک اشاعت اور ترویج اس خطے میں ہونے لگی۔ اب دیکھیے مغلیہ عہد جو ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ اس کا ہے مغلیہ عہد کا، جنہیں ہم گریٹ مغلز کہتے ہیں، اور گریٹ مغلز جو ہیں ان میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ ہے ظہیر الدین بابر کا، پھر اس کے بعد نصیر الدین ہمایوں، جلال الدین اکبر، نور الدین جہانگیر، یہ شہزادہ سلیم، شیخو جس کو کہا جاتا ہے، یہ سب ایک ہی شخصیت کے نام ہیں۔ اور جہانگیر کے بعد شاہ جہان، پھر اورنگزیب عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر تک یہ سب کے سب جو ہیں انہیں گریٹ مغلز کہا جاتا ہے، یعنی عظیم مغل۔ اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے بیٹوں کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے جو جانشینی کی، اس کے اندر وہ مارے جاتے ہیں، وہ آگے لے کر چلتا ہے، لیکن یہ ان کا دور زوال شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور 1757 کی جو پلاسی کی جنگ ہے اس کے بعد انگریزوں نے
تقریباً ہندوستان کے بڑے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا. اور جو بڑے علاقوں کے اوپر قبضہ ہوا اس سے یہ ہوا کہ بہت سارے علاقے انہوں نے اپنے اندر کر لیے، اور بعض جگہوں پہ بلکہ اکثر جگہوں پہ مذہبی پابندیاں بھی انہوں نے لگائیں. 1798 تک یہ ٹیپو سلطان کے سارے علاقے، یہ میسور، سرنگا پٹم، یہ جنوبی ہند کے بھی علاقے سارے فتح کر لیے. سوائے پنجاب کے تقریباً سارے علاقے ان کے پاس آ چکے تھے. پنجاب میں رنجیت سنگھ طاقتور ہو چکا تھا، اور رنجیت سنگھ کا دور ختم ہوتا ہے، اس کی اپنا وفات تو ہوتی ہے 1839 میں. پھر اس کے جو ورثاء ہیں ان میں دلیپ سنگھ اس کا جو بیٹا ہے وہ انگریزوں کے ساتھ الحاق کر لیتا ہے، اور اس طرح سے پنجاب جو ہے 1849 میں وہ بھی انگریزوں کے پاس چلا جاتا ہے. اب اگلی صورتحال یہ ہے کہ 1857 کے واقعات کے بعد مسلمان بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا انٹر، اور وہاں سے کچھ تعلیمی علمی تحریکیں ہماری جنم لیتی ہیں، جس میں علی گڑھ کی تحریک ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ، اور اس کے بعد دیوبند کی تحریک ہے. دیوبند کی تحریک جو ہے خالص مذہبی بنیادوں پر ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے بانی تھے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. علی گڑھ کے بانی جو ہیں سر سید احمد خان ہیں، اور پھر اس کے بعد ان دونوں اداروں کے مقابلے میں ایک تیسرا ادارہ آیا جن کا دعویٰ یہ تھا کہ علی گڑھ دنیاوی بنیادوں پر ہے، دیوبند دینی بنیادوں پر ہے، اور ہم ایک ایسا ادارہ لا رہے ہیں جو دین اور دنیا دونوں کا حسین امتزاج ہوگا. انہوں نے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی بنیاد رکھی. انجمن حمایت اسلام لاہور میں بنی، اس کے تحت تعلیمی ادارے بنے. سندھ مدرسہ الاسلام، اسلامیہ کالج پشاور، اس طرح کے دیگر ادارے بنے. اس سے ہم کہتے ہیں مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ. ٹھیک ہے، اور یہ جو مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ ہے اس اعتبار سے اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ کے انڈر جو ادارے چل رہے تھے اس وقت، وہ ادارے بہت صحیح کام کر رہے تھے، اور ان سے پڑھنے والے طلبہ آگے زندگی کے مختلف شعبوں میں جا کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے. دیگر اداروں میں دیکھیں، سندھ مدرسہ الاسلام، اسلامیہ کالج پشاور، یہ بھی ادارے اسی میں آتے ہیں. جو تیسرا اس کا پہلو ہے اسی نظریاتی پہلو کا، وہ ہے آئینی اصلاحات اور مسلمانوں کا جدا گانا تشخص یا جدا گانا انتخابات. آئینی اصلاحات کا آغاز انگریزوں نے بہت پہلے کر دیا تھا، 1841 میں انہوں نے کیا. پھر 1870 میں 71 میں انہوں نے کچھ آئینی اصلاحات کی. 1893 میں آئینی اصلاحات کی. لارڈ کرزن کے دور میں 1905 میں آئینی اصلاحات ہوئیں. پھر منٹو مارلے ریفارمز ہیں 1909 کی. پھر مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز ہیں 1919 کی. یعنی ایک لمبی تاریخ ہے اس لحاظ سے، اور اس میں مسلمانوں کے سیپریٹ الیکٹوریٹ کو یعنی جدا گانا طریقہ انتخاب کو تسلیم کر دیا گیا. اور تحریک خلافت نے مسلمانوں کو اپنی طاقت کا اندازہ کروایا، ان کو پتہ چلا کہ واقعی ان کے پاس ایک اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے، کوئی سوال بیٹا کرنا چاہتے ہیں تو میں بالکل کریں مجھ سے سوال کسی کے ذہن میں آ رہا ہے تو. جی سر. جی جی بیٹا. ہاں جی سر تھوڑا سا نا ساتھ میں انگلش کا ٹچ بھی دیں ذرا. جی بیٹا. انگلش کا ٹچ تھوڑا سا دیں، میں نے انگلش میں پیپر کا ایگزام کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے. جی بیٹا اس طرح کریں گے. ابھی تو میں یہ کورس آؤٹ لائن میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ کورس آؤٹ لائن جو ہے نا یہ ویب سائٹ پہ بھی اردو میں بھی موجود ہے. اور جتنے آپ میں سے طلبہ جو انگلش میں پڑھنا چاہیں گے ان کے لیے میں نے وہ بک جو ہے PDF فارم میں ان کو سینڈ کر دی ہے. وہ لے لی آپ نے کتاب جو انگلش میں ہے؟ جی نہیں سر، وہ میں اس کو ری سینڈ کر دیتا ہوں آپ کے گروپ میں، یا آپ اپنے سیاح سے رابطہ کر لیں. سیم یہ ساری چیزیں جو اردو میں ہوں گی وہ ساتھ میں انگلش میں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے، آپ میں سے جو وہ آپ اپنے CR کو انفارم کر دیں گے، CR مجھے بتا دیں گے تو میں ان بچوں کو نوٹ کر دوں گا. پیپر البتہ آپ کا جی اچھا، پیپر البتہ جو ہے آپ کا وہ دونوں لینگویج میں بنے گا، اردو میں بھی انگلش میں بھی. اگر آپ سارے انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سب کو انگریزی میں پڑھا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو جو اگر بڑی اکثریت ہو تو ان کو اردو میں پڑھا دیں گے. آپ کو ساتھ میں جو 2 4 5 طلبہ ہوں گے
उनको मैं अलग से गाइड कर दूंगा। ठीक है बेटा? अच्छा जी 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 सर। जी। उसके बाद देखिएगा तहरीक पाकिस्तान का आगाज होता है। देखें बेटा, सबसे पहली चीज जो होती है ना, ये देखिए तो लिखा हुआ है ना, मुस्लिम कौमियत या मुस्लिम नेशन, और उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी, यानी दो कौमी नजरिए का एवोल्यूशन या इर्तिका। सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपने इस चीज को साबित करना है कि आप एक अलग कौम है, और जब तक इस चीज को साबित नहीं करते तो ये मामला आगे नहीं चलता। इसमें यह हुआ कि मुस्लिम कायदीन ने सबसे पहला काम ये किया, उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि हम एक अलग कौम है। मैं यहां दो पहलू सिर्फ आपको इसके बताऊंगा कि बात सारी आपको समझ में आ जाए। इसका एक पहलू तो ये है इस एतबार से कि जिसे आप कह सकते हैं कि इन सिंपल वर्ड जो है, तमाम जितने बड़े बड़े कायदीन थे ना कांग्रेस के, वो ये कहते थे कि सारा जितना भी हिंदुस्तान है ये सब इसमें रहने वाले एक कौम है, हिंदुस्तान। और वो कहते थे कि इसमें हिंदू भी हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं, इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, सब कौमें हैं, बुद्ध मत भी हैं, और हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी हैं और एक कौम है। ये था यक कौमी या नजरिया, या एक कौमी नजरिया। अब मुस्लिम कायदीन ने ये कहा, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, आप ऐसा ना करें, हमें आप इसमें गड़बड़ ना करें, क्योंकि हम जो हैं, वो जो बात आती है ना, इकबाल ने भी कहा था कि अपनी मिल्लत पे क्यास अकवाम मगरिब से ना करें, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। यानी मुसलमान कौम जो है उसका जितना भी कल्चर है, उसका जितना भी रहन सहन, तरीकाकार है, तहजीब तमद्दन है, बाकी कौमों से जुदा है, बिल्कुल जुदा है। सबसे पहली बात तो ये मनवाई गई कि हम एक अलग कौम है और हमारी एक अपनी आइडेंटिटी है, अपना एक तशख्खुस है हमारा। अब बात की गई इसके बाद दो कौमी नजरिए की कि हिंदुस्तान एक मुल्क है जहां दो बड़ी कौमें आबाद, जिनमें से बड़ी कौम हिंदू है, उसके बाद सेकंड नंबर पे मुसलमान, और ये दो कौमी नजरिया है जिसका आगे फिर इर्तका हुआ, यानी उसका एवोल्यूशन हुआ। दूसरा मसला हिंदुस्तान की आजादी का मसला था। आजादी के मसले के हवाले से मैं सिर्फ एक हवाला आपको दूंगा कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उन्हें नाम है उनका विलियम विल्सन हंटर, यानी डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के नाम से मशहूर है। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर किताब लिखी है और बहुत बड़ी किताब है। उसमें वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तहरीक आजादी के लिए अगर कुर्बानियां दी हैं तो वो मुसलमानों ने दी, 1857 में भी और उसके बाद। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी चीज जो मैं भी आपसे बात कर रहा था, अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद। देखिए बेटा, जो मुफक्कर होता है ना, जिसे आप थिंकर कहते हैं, फिलोसोफर जिसको आप कहते हैं, वो ये करता है कि आपको मुस्तकबिल के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से वो आपको गाइड करता है। और वो फ्यूचर के हवाले से किस तरह से गाइड करता है कि मद्देनजर दो चीजें होती हैं। एक चीज उसमें होती है जिसे आप कहते हैं माजी, या आपकी तारीख, जो आपका पास्ट है, और दूसरा उसके सामने होता है प्रेजेंट। जितने भी दुनिया में फिलोसोफर हैं उनको तारीख का इल्म जरूर होगा। जिसको तारीख का इल्म नहीं है, तारीख के इल्म के बगैर कोई बंदा फिलोसोफर नहीं बन सकता। कि आवाज दरमियान में नहीं आ रही। बेटा मुझे बता दें कहाँ तक आपने मेरी आवाज सुनी है, मैं रिवाइज कर दूं उसको, रिपीट कर देता हूं मैंने। ये जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, ये मेरी आवाज सुनते रहे हैं आप लोग? नो जी अच्छा, चलें ठीक है नहीं जी। सर। ये मैं बुक्स जी, अच्छा चलें ठीक है,
چلے میں اس کو، اور جو سر اس کا پیچھے ایکسپلینیشن جی کہاں تک بات ہوئی ہے جو آپ نے سنی ہو؟ جی بیٹا، سر تحریکوں تک. تحریکوں تک آپ نے بات سنی ہے، چلیں ٹھیک ہے، میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد تحریک پاکستان کے بعد قیام پاکستان کی ابتدائی مشکلات، عرض پاکستان یعنی پاکستان کا محل وقوع وغیرہ جو ہے وہ اس میں آتا ہے. اور اس کے بعد قدرتی وسائل ہیں پاکستان کے. پاکستان کا تقریباً 59% علاقہ جو ہے وہ پہاڑی نوعیت کا ہے، اور 41% جو ہے وہ میدانی علاقہ ہے. پھر اس کے بعد زراعت ہے اور صنعت ہے. دیکھیں ہماری صنعت و زراعت جو ہے یہ آپس میں اس انداز میں ملی ہوئی ہیں کہ ہماری صنعت کا ایک بڑا حصہ زراعت پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس انداز میں ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہماری صنعتیں جو ہیں، شوگر ملیں ہیں، فلور ملیں ہیں، یا کاٹن ٹیکسٹائل ہے، اور اس کے بعد ایڈیبل آئل یعنی سویا بین، سن فلاور ہے، پھر اس کے بعد ٹوبیکو انڈسٹری ہے، یہ ساری ایگریکلچر پہ بیس کرتی ہیں. اور پھر پاکستان کی افرادی قوت جو ہے تقریباً 90 لاکھ لوگ، 9 ملین لوگ جو ہیں بیرون ممالک میں، جس میں تعلیم یافتہ بھی ہیں، ہنرمند بھی ہیں، اور ایک بڑی افرادی قوت پاکستان کے اندر بھی موجود. پاکستان اب عالم اسلام ہے. پاکستان عالم اسلام کے لحاظ سے ایک بڑے اہم مقام پہ ہے. 57 اسلامی ممالک ہیں جو تقریباً 2.25 کروڑ مربع میل رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، اور دنیا کے تقریباً 60 سے 70% قدرتی وسائل ان کے پاس ہیں، اور 2.25 ارب تقریباً ان کی آبادی ہے. 160-70 کروڑ تقریباً ان کی آبادی. پاکستان ان میں ایک مضبوط ملک ہے، ملٹری کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے، اور اس کے علاوہ ہماری ایٹمی طاقت جو ہے، پھر جتنی تحریکیں دنیا میں زیادہ اٹھی ہیں اسلامی حوالے سے، ان کا مرکز بھی پاکستان رہا ہے. علامہ اقبال کے 50 اشعار ہیں اس میں. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کی کتاب ہے صد شعر اقبال، انہوں نے یہ اشعار جو ہیں ان کو اپنی ایک کتاب میں اکٹھا کیا ہے اور ان کی تشریح کی. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد آگے میں یہ آپ کو بتا رہا تھا ابھی کہ آپ میں سے وہ بچے، وہ طلبہ کہ جو آگے فیوچر میں جو ہے کوئی ان کے ذہن میں ہو ایسا کہ پی ایم ایس یا سی ایس ایس کے ایگزام میں جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں. بہت ساری چیزیں اس میں سے آئیں گی. اچھا، یہ کچھ ریکمینڈڈ بکس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ میں سے بچے انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ میں نے پی ڈی ایف فارم میں کتاب دے دی ہے، میں دوبارہ آپ کو دے دوں. وہ بچے مجھے بتا دیجیں گے کتنے ہیں، ان کو میں الگ سے گائڈ کرتا ہوں. جو اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کتاب میں نے جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر. یہ کتابیں وہ ہیں جو آپ اپنے نالج کے لیے یعنی ایکسٹرا اسٹڈی کے لیے آپ اس سے پڑھنا چاہتے ہیں. ان میں دا اسٹرگل آف پاکستان ہے آئی ایچ قریشی کی. علماء ان پالیٹکس، علماء پالیٹکس میں کیسے آئے ہیں پاکستان کے، دینی سیاسی جماعتیں جو ہیں آپ کی. پھر ایک شارٹ ہسٹری آف پاکستان، رچرڈ سائمنڈ کی کتاب ہے دا میکنگ آف پاکستان، اور کے یو قریشی کی کتاب ہے جیوگرافی آف پاکستان. یہ ریکمینڈڈ بکس ہیں اگر آپ اپنے اسٹڈی کے طور پہ ایکسٹرا اس کو پڑھنا چاہیں. آخر میں پاکستان ناگزیر تھا، سید حسن ریاض کی کتاب ہے تحریک و تاریخ پاکستان، شیخ رفیق احمد کی ماہنامہ چراغ راہ، نظریہ پاکستان نمبر. اس میں پاکستان کے معروف ہسٹورینز جو ہیں انہوں نے نظریہ پاکستان کے اوپر اپنے مضامین لکھے. اور آخر میں صد شعر اقبال، اقبال کے 100 اشعار، اور یہ وہ کتابیں ہیں. سر ٹھیک ہے جی بیٹا. ہم نے جیوگرافی پڑھنی ہے کہ ہسٹری پڑھنی ہے؟ ہیلو، جی جی بیٹا. ہم نے جی جی بیٹا، جیوگرافی پڑھنی مجھے ہے کہ آواز ہسٹری نہیں آتی پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں جی بولے دو بیٹا. آپ نے پاکستان اسٹڈیز پڑھنی. یہ میں نے، آپ نے میری بات نہیں سنی میرا خیال ہے.
میں نے کہا ہے کہ جو آپ کا ایگزام جس میں سے ہونا ہے، جو آپ نے سلیبس پڑھنا ہے، وہ تو میں آپ کو پرووائڈ کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، وہ اسی میں سے آپ کو پڑھایا جائے گا۔ صحیح۔ اگر کوئی آپ میں سے کوئی بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی شغف ہوتا ہے، وہ ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے طور پہ اپنی ایکسٹرا اسٹڈی کے لیے اسے پڑھ سکتے ہیں، یہ جو ریکمینڈیڈ بک، صحیح ٹھیک صحیح ہے۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ جی کوئی کوشچن ہو بیٹا تو مجھ سے پوچھیے۔ آج کا جو اورینٹیشن لیکچر تھا میری طرف سے اتنا ہی ہے، تو پھر انشاءاللہ کل کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ یار آپ ایسا سر کریں ان کی اٹینڈنس لے لیں۔ اوکے سر، سر ویسے وہ ہمیں مٹیریل بھی نہیں ملا ابھی۔ بس بول دیں، رول نمبر 1 2 3 4 5 6 present, 7 8 9 10 جی بیٹا، ہاں جی، اچھا present, چلو ٹھیک ہے۔ رول نمبر 10 present, present, 11 12 13 14 15 16 17 18 30 present, 19 present, 20 21 22 23 24 present, 25 26 27 28 29 30 حاجی صاحب کلاس میں ہی ہو؟ 30 present, اے بانی سر 31 present, 32 33 present, 34 present, 35 36 37 38 present, 39 40 present, 41 present, 42 43 present, 44 45 46 47 present. present یار میں پچھلے لیکچر میں بھی تھا سر کے، تو پتہ نہیں میری ہینڈ کا تھوڑا مسئلہ ہے، آپ کو شاید آواز آئی یا نہیں؟ ہلو سن رہے نہیں ہو؟ مجھے نہیں نہیں جی ابھی نا، نہیں نہیں ہاں ہاں آواز آ رہی ہے۔ پچھلے لیکچر میں میری ہینڈ کا تھوڑا مسئلہ تھا، اس وجہ سے آواز آگے نہیں گئی ہے، اوکے وہ کر لینا اگلا۔ 49 50 49 48 present. 48 بھی پریزنٹ ہے خان۔ 48 اور 49 تو بول لو خان۔ آپ نے سنا نہیں میں نے بولا ہے سر؟ یہ پرنس بول رہا تھا، کوئی سمجھ نہیں تھی لگی۔ 48 اوکے بھی اور 49 دونوں۔ اوکے اوکے 50 51 present, 52 53 54 بڑو 55 56 56 present. 57 58 59 present. بائی 29 کی لگا دیں۔ لگا دیے بھائی، سر ہو گئی ہے۔ سر نہیں آیا ادھر۔ جی بیٹا میں ادھر ہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگ کلاس لیو کر جائیں، کل انشاءاللہ 3:30 بجے پھر کلاس ہوگی، ٹھیک ہے۔
ओके सर जी ठीक है सर, ओके। जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।